اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، اور اسلام کے ساتھ کوئی چلے صحیح تو اسلام اس کو عزتیں دیتا ہے، لیکن منافقت سے پاک۔ منافق بندہ جو ہوتا ہے وہ عبداللہ ابن ابی کو کرتے حضور نے 2 دیے، کفن کے لیے دیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ منافقت اتنی بری چیز ہے۔ جو رسول اللہ کے ساتھ وفادار رہے، مان لیا پھر مان لیا، ماننے کے بعد پھر آدمی کوئی اپنی زبان حضور کے بارے میں کھولے، جس کو کلمہ بھی سیدھا نہ آتا ہو۔ حضرت وہب بن منبع صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا، ایک گل بڑی وزنی یہ بندے نے کانے چا پہ جائے یا سمجھ آ جائے، پھر ساری زندگی حضور دے سامنے بندہ سر نہیں چاہ سکنا، کہ اللہ نے ساری مخلوق نو عقل دیتی کتنی۔ دنیا میں جتنی ریت ہے نا، دنیا میں یہ نہیں کہ ساری سیڑھا والی ریت ہے یا سوائیں والی، دنیا میں جتنی ریت ہے او دے وچوں ایک ذرہ چاہو، اس ذرے دے برابر اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیدا ہونے والے انسان تک صرف اللہ نے اتنی عقل دیتی، ایک تے باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائی۔ ساڑی عقل ہے کتنی جیسا حضور دے بارے گل کری، بس گل مک گئی، ختم ہو گئی۔ اس تو بعد کوئی مولوی ہوئے، کوئی بھی ہوئے کائنات دا بندہ، اتھے صرف اتنی جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت۔ اس دربار صرف نوکری تے چاکری ہو سکتی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لوگ آج کفر اسلام کو ملانا چاہتے ہیں، بیٹھ جاؤ جی گل کرو جی، یہ جڑیاں میتاں پڑھیاں انہاں دا مطلب ہے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے یہ مراد ہے، اسلام مراد ہے۔ کتنی پاکیزہ مثال بیان فرمائی، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے۔ وہ پاکیزہ درخت کیسا ہے؟ جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوئی ہیں۔ اے کلمہ طیبہ، اے اسلام دی مثال ہے۔ اے بدر جو ہوئے تامی آگے توتیوں کو لا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ یہ بندہ جیل جو ہوئے تامی پھل دیندہ، تو جیل تو باہر ہوئے تامی پھل دیندہ، ممتاز قادری وردی پائی ہوئے تامی پھل دیندہ، تے تختہ دارو تے لبیک دا نعرہ لاوے تے تامی پھل دیندہ۔ توتیوں کو لا کل حین بیزن ربہا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ کوئی کائنات دا ایسا درخت نہیں جڑا ہر زمانہ پھل دے۔ اللہ نے فرمایا یہ اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ جے انس بن نضر مدینے چاہے تو تامی انہیں پھل دیتا، جے بدر چو پیچھے رہ گئے اتنے کہتے ہیں شکر ہے میں لبیک نال لے ہوں جلیو جو موت نہیں آنی۔ یہ جڑا تو شکر پڑیا پتنی یہ کتنی قیمت پینی، تے جنہ این کر کے حضور دے نام نال گئے تے انہاں دی پتنی کتنی قیمت پینی۔ تے تو صدر رہنا ہے تھے تے تو خوش ہویا بھی میرا لبیک نال کوئی تعلق نہیں، یہ معنی ہے بھی میں حضور واسطے حاضر نہیں۔ لبیک دا اور تے کوئی معنی نہیں، نہ لبیک دا معنی کوئی روٹی ہے نہ پانی ہے، لبیک دا اتنا ہی معنی ہے حضور میں حاضر، بس۔ یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ جنہ لوگوں نے یہ حرکتاں کیتیاں نا انہاں دی نسلاں بھی بدبودار ہو جائیں۔
ساڑھے نہ تو کچھ نہیں، اسی تو غلام ہاں، غلام کو سوائے غلامی دے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اے لوگوں نے اسلام دا معنی ہی نہیں سمجھا۔ ایتان جڑیاں توتیوں کو لا کلہ ہی نے بیزن ربیا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ انس بن نضر پیچھے رہ گئے میدان بدر چوں، بلا وجہ پیچھے رہ گئے، وجہ کوئی بھی نہیں سی۔ بعد وچ پتہ ہے کی کہندے ہوندے سن؟ لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع۔ یا اللہ پہلا مارکا ہویا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے تے میں رہ گیا پیچھے، جے آئندہ تو میں نے کوئی عزت دا موقع دیتا تو میرا مقابلہ ہو گیا تیرے حبیب دے دشمناں نال، تو پھر رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا، میں رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا۔ پھر میدان بدر اود آ گیا، پھر کافراں حضرت انس بن نضر نو شہید کر دیتا۔ باقی صحابہ دیاں دا انہاں گردناں کٹیاں نا تے نک کان کٹے، اکھاں کٹیاں، تے انس بن نضر نو انج لٹا کے تے انہاں دا کیما کیتا، کیما کیتا۔ ہاں اے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، اسلام پھر بھی پھل دیتا، جدو کیما بن رہے سی اسلام پھر بھی پھل دیتا۔ اے کیڑا مطلب ہویا جی اوکھا ویلا آوے تے کبھی جی میرا لبیک نہ تعلق ہی کوئی۔ اے انس بن نضر نے دسیا کہ حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، اسلام پھر بھی پھل دیتا، حضور دے ہاتھ پیر چومے، اسلام پھر بھی پھل دیتا، جے رسول اللہ نال ملیا پھر بھی پھل دیتا۔ جدو اوکھا ویلا آیا تے کیما بنیا، آپ دی ہمشیرہ نے صرف انگلیاں تو پہچانیا سی بھئی یہ میرے برا دی لاش ہے، اینا انگلیاں دے ناخناں دی وجہ، باقی انہاں آپ دی کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی، انہاں کوئی چھوڑی نہیں سی۔ حضرت سعد فرماندے نا میں تلوار رکھ دیتی جدوں خبر پھیلی حضور تے حملہ ہو گیا تے انس بن نضر آئے تے انہاں کہا کیوں بیٹھے ہو؟ انہاں کہا سنیا تھی تسی کی خبر پھیلی بھئی حضور نال تے معاملہ ہو گیا۔ فرمایا جے رسول اللہ تشریف لے گئے تے اساں ایتھے کی کرنا ہے، اٹھو پھر چلیے۔ اے گل ہے، یہ ہر زمانہ پھل دیندا، ہر زمانہ اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے، ہر زمانہ پھل دیتا۔ اسی کھان پین دا نام اسلام بنایا، کھان پین دا نام اسلام نہیں۔ یہ کدی بدر وچ لے جاندا تے کدی اود وچ لے جاندا جی، تے کدی خندق وچ لے جاندا تے پیٹوں تے پتھر بنوا دیندا، تے جدوں صحابہ پیٹ تے پتھر بدے تے ادوں پھل نہیں سی دیندا جی۔ لوگاں دیاں گلاں چ نہ آیا کرو جی انج ہو گیا بھئی انج ہو گیا تے تو ایتھے ہی رہنا ہے۔ جدوں صحابہ اود شہید ہوئے نا تے عبداللہ ابن ابی منافق سارے کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، انہاں کہا جے ساڈی گل مندے تے نہ جاندے، اسی جے حضور نو رستے تو چھوڑ کے آ گئے تے نہ شہید ہوندے، تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نو فرماؤ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جے اسی انہاں دا عہد وچ لکھیا ہوندا نا مرنا تے فرشتیاں دیکھ کے ادھر لے جانا سی، انہاں دا عہد وچ مرنا لکھیا ہی نہیں سی۔ ہاں یہ کس طرح ہو سکنا موت آئی ہوئے تو بندہ بچ جائے؟ ہاں نہ یہ دیکھ کے لے جانے۔ امیہ ابن خلف جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی، یہ بدر تو پہلے نا حضرت سعد بن معاذ دے گھر مہمان جا ٹھہرے، مکہ فتح نہیں ہویا، آپ نے فرمایا یارا جس ویلے کعبہ ویلا ہوئے نا کوئی بندہ نہ ہوئے طواف والا تے مینوں دسی میں طواف کرنا ہے۔ آپ دوپہر دے ٹائم طواف کر رہے تھے، ابو جہل آ گیا، وہ ویکھ کے کہنے لگا اے سعد بن معاذ کعبے دا طواف کر رہا، انہاں تے ساڑے دشمناں پناہ دیتی ہوتے۔ انہیں حضرت سعد نے خلاف گل شروع کی تھی تے حضرت سعد بھی سدھے ہو گئے، فرمایا بک بک بند کر۔ اتنی دیر امیہ بول پیا، انہیں کہا سعد یارا ساڑے سردار نہ اچھی گل تو نہ کرنا، یہ تو ساڑا سردار ہے۔ تے حضرت سعد فرمان لگے چپ کرو، میں حضور کو سنیا تم ہی قتل ہو جانا۔ وہ کہنے لگا مکے یا باہر؟ انہیں کہا میں اتنا سنیا تو ماریا جانا ہے، اے نہیں پتہ تو مکے ماریا جانا ہے یا باہر۔ جدو آیا نا بدر دا مارکا تے او دی زنانی کہنے لگی تینوں پتہ نہیں او کی اسی سعد نے؟ انہیں کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاندا، بالکل میں نہیں جاندا۔ ابو جہل آ گیا، کہنے لگا تو سردار ہیں، جے تو نہ گیا تے اور کہیں جانا جنگ تے، تو ساڑھوں اگے روانہ کر کے آ لشکر اگے گیا تو پھر اگے فرشتے دھکا دے کے انہوں بدر وچ لے گئے۔ جے موت آئی ہوئے نا تو پھر بس دھکا دے کے بندے نو لے جاندے۔ تے جیڑا لبیک دے بارے کو خوشیاں منائیاں نا تے او مبادا دلے آن فرو مایا شاد کہ از باہر دنیا دے حد دیں بباد، اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے
کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا. یہ شیخ سعدی نے کریمہ بھی جو شعر لکھا ہے جی. ہاں مبادہ دلے یہاں فرومایا کہتے ہیں کمینے نو. اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا. قبر کی کہے گا میں انہوں جان دے ہی نہیں. قبر ہی تو ایک سوال ہونا ہے. انہوں نے کہا 10 ہوئے انہوں نے کی کہے گا میرا لبیک سے تعلق ہی نہیں. تعارف ہونا ہے اتنے. شکر کرو, کروڑ واری روز کرو نا تو تسی ایسی شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ساڑی زبانہ تے اللہ نے اپنے ہر وقت حبیب دا نا جاری فرما دیتا. یہ سیاسی نعرہ نہیں, اس تو وڈا وفاداری دا کائنات نعرہ ہی کوئی نہیں. اس تو وڈا وفادار